اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان معصومہ ساجد۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں، اور آج اس موضوع کا پارٹ 2 ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر نادیہ فاروق۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا کہ میں نے بتایا، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ تو آج اس موضوع کے متعلق میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ کیا یتیم کے متعلق قرآن میں کچھ بیان ہوا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس طرح سے میں نے پہلے بیان کیا کہ یتیم سے مراد ایک ایسا نابالغ بچہ کہ جس کے والد کی وفات ہو جاتی ہے تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ کہ خدا فرماتا ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یأکلون، کہ جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے مال کو، ظلم کر کے، انما، فقط اور فقط، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ کو، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خدا یہاں پر فرماتا ہے کہ وسیصلون سعیرا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاید وہ جہنم میں جائے، بلکہ یہ کنفرم بات ہے کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اگر یہاں پر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پر ایک اور بات بتاتی چلوں، وہ یہ ہے کہ نہ صرف یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا، یتیم کا مال کھانے والا گناہ، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، بلکہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ تبدیل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ خدا فرماتا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال واپس دے دو۔ خدا فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے ناقص مال کو پاک مال کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کو اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہان کبیرہ ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بدلنا، اس میں خیانت کرنا یا یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے آیات کے ذیل میں ہمارے سامنے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ خواہر نے ہمیں بتایا کہ جو شخص یتیم کا مال ظلم کر کے کھاتا ہے یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور خواہر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو شخص اپنے ناقص مال کو یتیموں کے پاک مال کے ساتھ تبدیل کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو خواہر، آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو یتیم پر ظلم کر رہا ہے، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، اس کے لیے آخرت میں ہی سزا ہے یا دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی سزا ہے؟ جی، اس کا جواب دینے کے لیے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کروں گی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، خدا نے اس کے لیے 2 سزائیں رکھی ہیں، ایک آخرت میں اور دوسری دنیا میں۔ آخرت میں یہ سزا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور دنیا میں یہ سزا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا جس طرح سے اس نے دوسرے یتیموں بچوں پر ظلم کیا، جس طرح سے اس نے دوسرے یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا، اسی کی اولاد کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا۔ جس طرح سے خدا سورہ نساء کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ خدا فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ،
کہ لوگوں کو ان کے بارے میں ڈرنا چاہیے. کیا لو تارکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، کہ اگر وہ اپنے پیچھے سے اپنی بے بس اولاد کو، اپنی کمزور اولاد کو، اپنی ضعیف اولاد کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو انہیں ڈرنا چاہیے. تب ان کو اپنی اولاد پر کتنا رحم آتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جیسا چاہتا ہے کہ میرے بعد میرے یتیموں پر بہترین سلوک ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جس طرح سے خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. خدا فرماتا ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی انسان کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. یعنی اگر انسان کسی کے یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ ویسا سلوک ہوگا. جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے کتنا اچھا جواب ہمارے سامنے بیان کیا. خواہر نے ہمیں بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں ان کے لیے 2 سزائیں ہیں. ایک سزا ان کی دنیا میں ہے اور ایک سزا آخرت میں ہے. آخرت میں ان کے لیے سزا یہ ہے کہ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. دنیا میں ان کے لیے سزا یہ ہے کہ جیسا سلوک یہ یتیم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ان کے مرنے کے بعد ان کے یتیم بچوں کے ساتھ بھی ہوگا. کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ انسان پر جو بھی تکلیف آتی ہے، انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے. تو خیر یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے. لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ ہے کہ جو ظالم ظلم کر رہا ہے اب اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں پر بھی ظلم ہوگا. کیا وجہ ہے کہ جو ظلم کر کے مال کھا رہا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کا مال بھی کوئی کھائے گا. اس بات کی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد پر مہربانی در حقیقت میں باپ پر مہربانی ہے. اگر باپ ظالم کو مسلط کرتا ہے تو خود بخود اس کی اولاد پر کوئی ظلم کرتا ہے. لیکن اگر باپ نیک ہوگا تو خود بخود خدا اس کی اولاد کی حفاظت بھی کرے گا. تو یہ باپ پر مہربانی ہے. جی مثال سے واضح کرتی چلوں کہ جس طرح سے اگر کسی کا باپ محنتی ہوگا، زیادہ کما کر لائے گا تو اس سے اولاد کو فائدہ ہوگا، اولاد زندگی گزارنے لگے گی. لیکن اگر باپ ہی سست ہوگا کہ جس کی وجہ سے کم کما کر لائے گا تو اس سے اولاد کو نقصان ہوگا. اب اگرچہ یہ اس کے باپ کا نتیجہ ہے کہ وہ کم کما کر لاتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تو خدا کا امتحان ہے کہ یہ اس کے باپ کا نتیجہ ہے. یعنی اگر ایک شخص کسی یتیموں پر ظلم کرتا ہے، اب وہ مر گیا ہے، اب مرنے کے بعد اس کی اولاد پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ باپ کا نتیجہ ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے. جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ اولاد پر مہربانی در حقیقت میں باپ پر مہربانی ہے. اگر باپ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا. لیکن اگر باپ گناہ گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد پر کسی ظالم کو مسلط کرے گا تاکہ باپ پر مہربانی نہ ہو. کیونکہ جب ایک باپ کسی یتیم بچوں پر ظلم کرتا ہے تو اب جب اس کے یتیم بچوں پر ظلم ہوتا ہے تو یہ عمل تو اس کے باپ کے نتیجہ اس کے باپ کے عمل کا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اولاد گناہ گار ہے. خواہر آج کا میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے بتا تو دیا کہ قرآن میں یتیم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ احادیث میں یتیم کے بارے میں کچھ بیان ہوا ہے؟ جی بالکل. جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے منہ سے آگ نکلتی ہوگی. تو لوگ پوچھیں گے کہ اے خدا کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ جب
روایت ہے کہ معراج کی شب میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی تھی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کا، یتیموں کا ناجائز طریقے سے مال کھاتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت کسی کافر کی روح قبض کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک آگ کی چھڑی لاتا ہے کہ جس سے وہ کافروں کی جان نکالتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا جی، 3 گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کی روح اس طرح قبض ہوگی۔ سب سے پہلا ظلم کرنے والا، دوسرا جھوٹی گواہی دینے والا، اور تیسرا یتیموں کا ناجائز طریقے سے مال کھانے والا۔ یہاں پر آپ کو بات بتاتی چلوں، وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام نے یہ گناہان کبیرہ بتایا ہے۔ جی مومنین کرام، ماشاءاللہ خواہر نے بہت اچھا جواب ہمارے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے ہمیں بہت اچھی حدیث سے آشنا کیا کہ جب ملک الموت کسی کافر کی روح قبض کرنے آتا ہے تو اپنے ساتھ آگ کی چھڑی لے کر آتا ہے تاکہ وہ اس چھڑی سے کافر کی روح قبض کر سکے۔ تو امیر المومنین نے اس وقت رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول خدا، آپ کی امت میں کسی کی روح اس طرح قبض ہوگی؟ تو رسول خدا نے فرمایا ہاں، 3 گروہ ایسے ہیں کہ جس کی روح اس طرح قبض ہوگی۔ پہلا ظلم کرنے والا، دوسرا جھوٹی گواہی دینے والا، اور تیسرا یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانے والا۔ یہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی روح اسی طرح قبض ہوگی۔ مومنین کرام، اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم نئے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔